جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم باقاعدگی سے چرچ بھی جاتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم سے عداوت بھی رکھی جائے گی، ہم ستائے بھی جائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا خداوند بہت جلد آنے والا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہمارا خداوند بہت جلد آنے والا ہے اور وہ چور کی مانند آئے گا، مگر کیا کبھی اپنی زندگیوں پہ غور کیا کہ ہمارا خداوند چور کی مانند آئے گا، بہت جلد آنے والا ہے؟ تو جب وہ آئے گا تو کیا ہم تیار ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ایک حوالہ پڑھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت انجیل، اس کا 25واں باب، اس کی 31ویں آیت سے 46ویں آیت تک۔ بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر دی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ جب رازباز جواب میں اسے کہیں گے، ہائے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دے کر کھانا نہ کھلایا یا پیاسا دیکھ کر تجھے دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کبھی تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں اسے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ شکریہ۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ ایمان کہ جب خداوند کی آمد ثانی ہوگی، جب بادشاہ، جب خداوندوں کا خداوند اپنے جلال میں آئے گا، تو لکھا ہے سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی۔ اس لیے تاکہ عدالت ہو، اور اس وقت عدالت کس بات کی ہوگی؟ کن سے خداوند کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، یہ میراث جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی، اسے میراث میں لو۔ میرے عزیزو، کس کو کہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کیا کیا؟ کھانا کھلایا۔ میرے عزیزو، کیا اگر ہم اپنی زندگی پہ
اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو کیا کبھی ہم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ یہاں پہ بھی ہم انسانی سوچ سے سوچیں گے ہاں تین کوئی آگے سے خیر پا دے، نہیں میرے عزیزو، کیا ہم نے کسی کو روحانی خوراک سے سیر کیا؟ کیا ہم نے جو روحانی خوراک کھائی، جو ہم نے سیکھا، کیا دوسروں کے ساتھ شیئر کیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور جسمانی لحاظ سے بھی کوئی ہم سے کہے کہ بل زیادہ آ گیا بھائی اشرف 500 دے دو جی پاپا میں پڑھیاں اور سالیاں قسمیں میرے کو تو ہے میں نے آپ کسے کو مانگ لیا۔ میرے عزیزو، نہ جسمانی طور پہ نہ روحانی طور پہ ہم کسی مستحق کی مدد کرتے ہیں، نہ کسی کو گائیڈ کرتے ہیں، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ خدا جب اپنے جلال میں آئے گا تو وہ کہے گا آئی ملامنو میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ ایسے ہی ایک آدمی نے 1 جنوری سے سٹارٹ کیا کہ خداوند اب جو کرسمس آئے گا آپ نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ جواب آیا کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہے میں آؤں گا اور تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کرسمس کا ٹائم آیا، اس نے صبح سے ہی اپنی ڈشز بنائی اور ویٹ کرنا شروع ہو گیا کہ 25 کو صبح صبح دروازہ ناک ہوا، ایک مانگنے والا آیا، اس نے کہا میں بہت بھوکا ہوں مجھے کھانا دو۔ اس نے اسے ڈانٹا اور کہا بھاگ جاؤ۔ اس نے دوبارہ مانگا، پھر اس نے ڈانٹا، تیسری مرتبہ اس نے مانگا تو اس نے کہا اگر میرا باپ بھی آ جائے تو میں اسے بھی کھانا نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آج یسوع نے آنا تو اس نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ وقت گزر گیا، دن گزر گیا، اگلا دن شروع ہو گیا تو یہی آدمی کہنے لگا کہ اے خداوند میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا اور کھانا کھاؤں گا۔ اس نے دعا شروع کر دی کہ خداوند آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو آیا تھا مگر تو نے مجھے قبول نہ کیا۔ یہاں پہ بھی خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے خداوند آپ کب ہمارے پاس آئے، آپ کب بھوکے تھے کہ ہم نے کھانا کھلایا؟ تو جواب میں بادشاہ کیا فرمائے گا؟ جب تم نے میرے ان چھوٹوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تو وہ میرے ساتھ کیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم مسیحی ہیں تو مسیحی کے مین سے مہربان بنتا ہے، تو کیا ہم ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی پہ غور کیا؟ تو کیا اگر کیا تو کیا ہمیں کبھی اپنے پہ شرمندگی ہوئی؟
کہ ایلڈر نعیم صاحب تو اس وقت مشکل میں ہے، تو میں کہوں چنگا بڑی کاٹن پا کے پھرتے سن، ہوں مزہ آیا نا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ مسیحت نہیں، مسیحت یہ ہے کہ کام ہو نہ ہو ان کے ساتھ مجھے کندھے سے کندھا ملا کے چلنا، آپ کو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں مسیحی بننا ہے، اور یہی عدالت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ گناہوں کی سزا ہے تو خداوند نے کتنے گناہ معاف کیے؟ کسی نے نہیں پتا، سارے، کب سے لے کے کب تک کتنوں کا کفارہ ادا کیا؟ سب کا۔ تو خداوند کے زندہ کلام میں عدالت کے بارے میں لکھا، اور بائیں طرف بھی کون سے لوگ جائیں گے؟ ہم اسی بات کی 41ویں آیت سے 46ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، آئے ملائکوں میرے سامنے سے اس ہمیشہ کے آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، آئے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھا تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی۔ شکریہ۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اس وقت کئی طرح کے ہمارے اس طرح کے رہبر یہ کہیں گے کہ اے خداوند، کیا میں نے آپ کے نام سے بدروہیں نہیں نکالی؟ کیا میں نے یہ نہیں کیا؟ کیا میں نے وہ نہیں کیا؟ کیا میں مذہب کا ٹھیکے دار نہیں تھا؟ تو بادشاہ جواب میں کیا کہے گا؟ اے ملائکوں، میری کبھی تم سے واقفیت بھی نہ تھی۔ میرے عزیزو، اگر ہم مسیح کے ہیں تو مسیح خداوند اسے دوسروں پہ ترس آتا تھا۔ پہلا پطرس 2 باب اس کی 21ویں آیت میں ہے، اور ہمارا خداوند دکھ اٹھا کر ہمیں یہ نمونہ دے گیا کہ ہم کیا کریں؟ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ تو یسوع کے نقش قدم پر چلنے کے لیے میرے عزیزو، ہمیں کسی بزرگی کو دیکھنا، اگر ہم اپنے خاندان میں زیادہ پڑھے تو جو نہیں پڑھے، جو پڑھا نہیں سکتے، کیا ہم ان کے لیے 24 گھنٹوں کی تہجد ان کے لیے نہیں دے سکتے؟ کیا اس میں سے 1 گھنٹہ اسے نہیں دے سکتے کہ ہم آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، میرے پاس بھیج دیں تاکہ وہ بھی اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکے؟ میرے عزیزو، ایمان کی عدالت ہوگی۔ ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے، مکاشفہ 20واں باب اس کی 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔
شکریہ. کتنا واضح, ان کو ان کے ایمان کے مطابق, یہ خدا کے زندہ کلام کے مطابق ہے. تو ہمارے ایمان کیا ہیں؟ کیا کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کیا جو میں اگر خداوند کا منصور ہوں تو کوئی مجھے کہے کہ میں آپ سے بائبل مقدس کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں یا سیکھنی چاہتی ہوں, تو کیا مجھے کہنا چاہیے سوری میرے کو ٹائم کوئی نہیں؟ اگر ایسا کہیں تو کیا میں خداوند کا منصور ہوں؟ نہیں ہوں. اگر کوئی ڈیزرونگ ہے, اگر کوئی بیمار ہے, تو کیا ہمیں اس کی بیمار پرسی نہیں کرنی؟ اگر کسی کے بچے وہ صرف اس لیے اسکول نہیں جا رہے کہ ان کے پاس شوز نہیں, ان کے پاس یونیفارم نہیں, انہوں نے پچھلے مہینے کی فیس نہیں دی, تو اگر خدا نے ہمیں دیا تو کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان اپنے بچوں کے جو یسوع کے گلہ کی ہیں, جو یسوع کی بھیڑیں ہیں, کہ ہم ان کا ساتھ دے سکیں. میرے عزیزو, خداوند نے 5 روٹیوں 2 مچھلیوں سے صرف اسی لیے لوگوں کو سیو کیا کہ ہم بھی اس کے نقش قدم پر چلیں. اور یہی عدالت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ خداوند جب اپنے جلال میں آئے گا سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی, مگر ان سے زیادہ ہمیں سزا ملے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ تو نہیں جانتے, مگر ہم تو جانتے ہیں کہ مسیحی تعلیم کیا ہے, کہ ہمیں یسوع کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور اگر نہیں چلیں گے تو میرا یسوع, آپ کا یسوع, ہم سب کا یسوع ہم سے یہی فرمائے گا, آئے ملاؤں میری نظروں سے دور ہو جاؤ. فیصلہ ہم نے کرنا ہے, اس کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے کہ ان میں سے کون سا راستہ چلنا ہے. کہ کیا ہمارا خداوند یہ فرمائے, آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں, یہ میراث جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی, اسے میراث میں لو. یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خداوند کہے, آئے ملاؤں میری نظروں سے دور ہو جاؤ. فیصلہ ہم پہ ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.